الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے اور اپنے ارد گرد والوں کو رلایا۔ فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے اس کی اجازت نہ دی گئی، اور ان کی قبر شریف کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اس کی اجازت دے دی گئی۔ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ مومنہ حضرت بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پر انوار مقام ابوا پر ہے، اور جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پرانے راستے پر واقع ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا وصال، حضور ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے تو آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ 6 سال تک میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ رہے۔ حضرت خاتون جنت میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آپ ننہال مدینہ منورہ گئیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ ہی اپنے ننہال گئے۔ مقام ابوا پر آپ بیمار ہو گئیں، واپسی پر وہاں وفات پا گئیں، وہاں ہی مدفون ہوئیں۔ اس بیماری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سر میں درد تھی اماں جی کے، تو آپ سرکار ایسے آپ کا سر دباتے تھے۔ حضرت جی 6 سال کا بچہ ہو اور اماں جی اس کی جا رہی ہوں تو وہ کیا کیفیت ہو۔ آقا جی ایسے اپنی اماں جان کا سر آپ دباتے تھے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو آپ کے چہرے انور پر گرے تو آپ نے آنکھ کھولی، غشی طاری ہو رہی تھی، تو آنکھیں کھولے اور آپ نے پھر وہ خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے جو آپ کی ایمان کی بھی دلیل ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے بڑا الٹا حساب لے لیا۔ انہوں نے کہا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کی دعا کے لیے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ او بھائی، مغفرت کی دعا گناہ گاروں کے لیے کی جاتی ہے، گناہ گاروں کے لیے کی جاتی ہے۔ وہ میرے سونے نبی کی اماں جان ہیں، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان ہیں، اور بندے کے آخری قول جو ہے نا وہ دلیل ہوتے ہیں۔ اماں جی کے آخری اشعار کیا تھے؟ آپ فرماتے ہیں ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث علی الانام۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر میں نے جو خواب دیکھا ہے، بچے وہ صحیح ہے نا، تو یاد رکھنا تم لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجے جاؤ گے۔ یہ اماں جی کے آخری الفاظ ہیں۔ اماں جی کے ارشاد فرماتی ہیں من عند ذی الجلال والاکرام تبعث فی الحل وفی الحرام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صاحب جلال والاکرام ہے، حلال و حرام کو بیان کرنے کے لیے بھیجے جاؤ گے۔ اماں جی کس کا ذکر کر رہی ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کا، کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہیں بھیجے گا نبی بنا کر، رسول بنا کر، حلال اور حرام کو بیان کرنے کے لیے۔ فاللہ انہاک عند الاصنام اللہ توالیہا مع الاقوام تبعث بالتحقیق والاسلام دین ابیک البر ابراہیم۔ تم مبعوث ہو گئے حق بیان کرنے کے لیے اور اسلام پر جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں بتوں کی عبادت اور بت پرستوں کی پیروی سے دور رکھا ہے۔ اماں جی نے سادہ لفظوں میں یہ کہا بیٹا، ہر ایک دنیا کی عورت کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرا تذکرہ اللہ تیری وجہ سے قیامت تک زندہ رکھے گا۔ حضرت جی مجھے ایمان سے بتائیے، کسی کی اماں جان کا نام یاد ہو نہ ہو، ممکن نہیں کوئی مسلمان ہو اور اس کے حضور کی اماں جان کا نام یاد نہ ہو، ابا جی کا نام یاد نہ ہو۔
میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جی کا نام کیا تھا جی؟ آمنہ۔ ابو جی کا نام کیا تھا جی؟ عبداللہ۔ اللہ تعالی خیر۔ اب یہ ایمان سے بتائیں قیامت تک حضور کی وجہ سے آپ کی اماں جی کا اور ابا جی کا نام زندہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور حلال و حرام بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ حضور دین ابراہیمی پر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ساری باتیں جو اماں جی کر کے گئی ہیں وہ آج واقعہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اچھا جی، ایک تو بات یہ ہوئی ہے جی، دیکھیں نا جی، ظاہر کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کا سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، حدیث کی سند کے ساتھ متن کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بغیر متن کو سمجھے حضرت صاحب کوئی بندہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا، اور ظاہر کے اوپر ہی اگر اخذ کرنے لگ گئے تو بڑے بڑے مقامات پر بندہ دھوکہ کھا جائے گا، ٹھوکریں کھا جائے گا۔ دیکھیں اب قرآن پاک کے اندر ایک تو یہ مقام ہو گیا، یہ آپ کا آخری کلام تھا۔ دوسرا اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے جب اللہ سے اجازت مانگی اپنی اماں جی کی قبر شریف پہ جانے کی تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ قرآن کہتا ہے کہ پیارے محبوب کافروں کی قبر پر نہیں کھڑا ہونا، ان کی قبروں پہ نہیں جانا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، یعنی کافر کی قبر پر جانا بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساری زندگی جنگ کرتا چلا گیا، آپ اس کی قبروں پر جا رہے ہیں؟ قرآن کہتا خبر۔ پھر آپ کی ایمان کے اوپر صراحتاً قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یا اللہ میری اولاد میں ایک امت تیری فرما بردار ہمیشہ رہے۔ کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب دعا کی نا تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین صاحب ایمان، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ آپ جب نماز پڑھی ابھی آپ نے اتحیات کے بعد کیا پڑھا ہے؟ درود پاک پڑھا ہے نا جی۔ درود پاک کیسے پڑھا ہے آپ نے؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم۔ وعلی آل ابراہیم کون ہے جی؟ آل ابراہیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک ہے۔ آل ابراہیم وہ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے لے کر آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، میرے والدین سے لے کر ہر ایک ماں کے بطن میں، ہر ایک باپ کی پشت میں میرا نور ایمان والوں کے اندر منتقل ہوتا ہوا ہے۔ حضرت صاحب کسی اور کی میں ماں باپ کا کوئی دلیل نہیں دے سکتا، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، میں اپنے نبی کے ماں باپ کی دلیل سینہ ٹھوک کے دے سکتا ہوں کہ میرے نبی کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہم آنکھیں بند کر کے یا ایویں عشق و محبت کے اندر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دلیل قرآن و حدیث سے کر رہے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کی دلیل کے زور پر سینہ ٹھوک رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے صاحب ایمان ہونے پر صراحتاً قرآن دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ میرے آقا جی وہاں جلوہ گر ہوئے، آپ سرکار کے ساتھ کئی ہزار صحابہ کرام وہاں تشریف فرما ہوئے، اور آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ صرف خود وہاں پر روئیں، ظاہری بات ہے اماں جی کا دکھ تو اماں جی کا دکھ ہوتا ہے، ماں کا دکھ تو ماں کا دکھ ہوتا ہے نا جی۔ رسی آج سب سے زیادہ ہماری محفلوں میں ماں کی شان نہیں پڑھی جاتی، یعنی جب بھی ماں فوت ہوئے اگرچہ 20 سال گزر گئے ہوں، 40 سال گزر گئے ہوں، لیکن جب بھی ماں کا تذکر آتا ہے آنسو بہتے ہیں کہ نہیں بہتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آپ اشک بار ہوئے تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہاں سارے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ موجود تھے، یعنی 1400 صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور سارے پھر اشک بار ہوئے۔ اس کا مطلب ہوا نہ صرف قبروں پہ جانا، بالخصوص اپنے ماں باپ کی قبروں پر جانا، وہاں پر اشک باری کرنا یہ حضور کی سنت ہے، بلکہ حضور صحابہ کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے سونے نبی کی اماں جان بھی ایمان والی تھی، آپ کے والد گرامی بھی۔ نام بتا دیتے ہیں نا جی، عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ،
ہاں جی، آمنہ ایمان والی، امن والی، ہاں جی۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تو پھر ایمان کا کیا ہے؟ وہ دین ابراہیمی پر تھی، ایمان والی تھی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت امام جلال السیوطی علیہ رحمہ نے بھی نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اپنے والدین کو زندہ فرما کے آپ نے پھر اپنا کلمہ بھی پڑھایا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، دینے والا اللہ ہے، لینے والے نبی ہیں، اس میں مجھے کیا تکلیف؟ وہ چاہے تو سورج واپس لوٹوا دے، وہ چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کروا دے، بھئی اللہ دینے والا ہے، حبیب لینے والا ہے۔ مجھے اس بات پہ یقین ہے جی، میرے سونے نبی کی اماں بھی، آپ کے ابا جی بھی، دونوں صاحب ایمان تھے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق